اور اس کے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل مجدہ مجھے آپ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں فتح مکہ کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، کیونکہ فتح مکہ تاریخ اسلام کا روشن باب ہے کہ جس کے بعد پھر جزیرہ عرب کے اوپر مسلمانوں کی داد بیٹھ گئی اور پھر جزیرہ عرب کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، اور اس میں قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے بہت سارے اسباب موجود ہیں کہ ہر دور کے اندر فتح مکہ کے وہ اسباب اگر امت مسلمہ ان پر عمل کرتی رہے گی تو یقیناً دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں ان کے مقدر میں کر دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کے اندر مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کیا، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم فتح عطا فرمائی کہ جس کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے ابتدا میں دے دی تھی۔ فتح مکہ کے جو اسباب تھے پہلے ہمیں انہیں دیکھنا ہے۔ جب سن 6 ہجری کے اندر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تھے، سن 6 ہجری کے اندر جب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمرہ کرنے کی نیت سے اپنے 1400 صحابہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، قریش مکہ نے اس وقت یہ سمجھا کہ شاید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے ہیں۔ انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پتہ چلا کہ قریش مکہ تو جنگ کی تیاری کر رہی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے پھر واپس چلے جائیں گے۔ قریش مکہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہاں حدیبیہ کے مقام پر پھر ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا، اور جس
جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ اسلام کے اندر جانا جاتا ہے، اس معاہدے کے اندر انہوں نے اپنی من مانی شرائط رکھوائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لیے ان شرائط کو تسلیم کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور آپ نے یہ معاہدہ فرما لیا تھا، اس لیے صحابہ خاموش ہو گئے۔ اب یہ جو 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے اندر جو شرائط لکھی گئی تھی ان میں ایک شرط یہ لکھی گئی تھی، عرب کا جو قبیلہ چاہے قریش کے ساتھ دوستی کر دے، جو قبیلہ چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کر لے، اور جو قبیلہ بھی جس فریق کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، جڑ جائے گا، تو پھر اگر اس کے اوپر حملہ ہوا تو وہ دوسرے فریق کے اوپر ہی حملہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو بکر، عرب کے اندر اس نے قریش کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر دیا، اور عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر دیا۔ اور در حقیقت بنو خزاعہ کے ساتھ جو دوستی کا معاہدہ ہے، یہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے فرمایا تھا۔ انہی کے اس معاہدے کو پختہ کرنے کے لیے بنو خزاعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کے 22 ماہ کے بعد سن 8 ہجری ماہ شعبان میں جب مسلمانوں نے جنگ موتا کی، اور جنگ موتا کے اندر بظاہر مسلمانوں کا نقصان ہوا، قریش مکہ نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ ان کا جو قبیلہ تھا بنو بکر، جس نے قریش کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا تھا، ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور قریش کو ساتھ ملا کر بنو خزاعہ کے اوپر رات کے وقت حملہ کیا، ان کے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ بھاگ کر حرم کعبہ میں آئے پناہ لینے کے لیے۔ انہوں نے حرم کعبہ کے تقدس کو بھی مد نظر نہیں رکھا اور حرم کعبہ کے اندر ہی ان لوگوں کو قتل کیا۔ اب چونکہ بنو خزاعہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ہو چکا تھا، اب جب ان پر حملہ ہوا تو جس رات ان پر حملہ ہوا اسی رات سحری کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کا وضو فرما رہے تھے۔ امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اور معجم صغیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کو روایت کرنے والی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور تہجد کا وضو فرما رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے کہا لبیک 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 نصرت نصرت نصرت، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، میں نے تمہاری مدد کر دی میں نے تمہاری مدد کر دی میں نے تمہاری مدد کر دی۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ کوئی بات کرنے والا موجود نہیں تھا، کوئی مدد مانگنے والا موجود نہیں تھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کس سے کلام کر رہے ہیں، کس سے گفتگو کر رہے ہیں، کس کی مدد کا اعلان فرما رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج قریش نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا۔ بنو خزاعہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور میں نے ان کے ساتھ ان کی مدد کا اعلان کر دیا ہے، اور ابھی وہ آئے نہیں تھے، وہ تو 3 دن کے بعد بھی آئے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اپنا درد لے کے اپنا دکھڑا لے کے وہ 3 دن کے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ سے دوستی کا معاہدہ تھا، قریش نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، ہماری مدد کیجیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا ہے مکہ کی طرف اور کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے، بنو بکر نے جو ظلم کیا ہے تم ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ ختم کر دو۔ قریش مکہ کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ تمہارا اور بنو بکر کا معاہدہ ہے دوستی کا، یہ معاہدہ ختم کر دو، ہم جانے اور بنو بکر جانے، اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو اس طرح کرو کہ جو بنو خزاعہ کے لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی دیت ادا کرو، ان کا قصاص ادا کرو، اور اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو صلح حدیبیہ جو 22 ماہ پہلے ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ شرط تھی کہ ہم 10 سال آپس کے اندر جنگ نہیں کریں گے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ کہا اگر تم یہ 2 شرطیں تسلیم نہیں کرتے، تیسری شرط یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ختم کر دو، پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی۔ جب حضور کا قاصد پہنچا مکے کے اندر، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں شرطیں پیش کی، یا تو بنو بکر کی دوستی ختم کر دو، ہم جانے اور بنو بکر جانے، یا پھر بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ان کی دیت ادا کرو، تیسری شرط یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ختم کر دو۔ انہوں نے کہا کہ پہلی 2 شرطیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، نہ ہم بنو بکر سے دوستی ختم کر سکتے ہیں، نہ بنو خزاعہ کے لوگوں کی دیت ادا کر سکتے ہیں، تیسری شرط ہمیں قبول ہے، ہم صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں۔ جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا ابو سفیان وہاں پر موجود نہیں تھا، یہ اس وقت سردار تھا مکے کا اور ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، حضور کا قاصد واپس آ گیا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ اب ہماری خیر کوئی نہیں، وہ وہاں سے بھاگا مدینہ شریف میں کہ میں جاتا ہوں حضور کے پاس اور عرض کرتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کو قائم رہنے دیں کہ 10 سال تک ہماری آپس میں جنگ نہیں ہوگی، اس معاہدے کو برقرار رکھیں۔ چنانچہ جب ابو سفیان مدینہ شریف میں پہنچے، سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ جو زوجہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام حبیبہ کے پاس گئے۔ جس وقت یہ گھر کے اندر داخل ہوئے، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، جب یہ گھر میں داخل ہوئے اور وہ اس بستر پر بیٹھنے لگے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہے ابو سفیان کی، اور بیٹیوں کا کتنا پیار ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حضور کے بستر پر بیٹھنے لگا ہے میرا باپ، فوراً انہوں نے حضور کے بستر کو اکٹھا کر دیا۔ ابو سفیان بڑا حیران ہوا، کہا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس کے قابل نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس کے قابل نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، تو مشرک ہے، تو نجس ہے، تو پلید ہے، اور میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ تیرے جیسا پلید بندہ میرے محبوب کے بستر پر بیٹھے۔ ابو سفیان نے کہا کہ تو جانتی ہے کہ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، میری سفارش کرو۔ ام حبیبہ نے کہا کہ ہم حضور کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرتے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ یہاں سے مایوس ہو کے ابو سفیان آ گیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں اس معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی پہلے کس نے کی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ قریش نے کی تھی، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس معاہدے کو ختم کر رہے ہیں۔ فرمایا تم نے اس معاہدے کو ختم کیا ہے، ہم نے تو ختم نہیں کیا ہے، لہذا جب ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ ابو سفیان یہاں سے اٹھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ حضور اس معاہدے کو برقرار رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب حضور کسی کام کا حکم ارشاد فرما دیں پھر ہم حضور کے کام میں مداخلت نہیں کیا کرتے۔ حضور کا جو حکم ہوتا ہے ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف حضور کو مشورہ دیں۔ یہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ گیا اور کہا کہ اے عمر تمہاری بڑی باری جاتی ہے حضور کی بارگاہ کے اندر، ہماری سفارش کرو کہ حضور اس معاہدے کو برقرار رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو عمر فاروق تھے، پھر کہنے لگے میں
یہ دعا کرتا ہوں جو معاہدہ ٹوٹ گیا ہے یہ دوبارہ کبھی نہ جڑے. اور فرمایا کہ اگر تمہارے خلاف ایک چیونٹی اٹھ کر کھڑی ہو نا، ایک چیونٹی اٹھ کر تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تو عمر تو اس کا بھی ساتھ دے گا. تم آتے ہو میرے پاس کہ میں تمہاری سفارش کروں، میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کروں گا. یہاں سے مایوس ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا. آپ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابوبکر صدیق نے دیا تھا کہ جب حضور کسی کام کا وقت ارشاد فرما دے ہماری وجہ نہیں کہ مداخلت کریں. پھر حضرت علی کی بارگاہ کے اندر آیا کہ آپ سفارش کریں، آپ نے بھی انکار کر دیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا کہ آپ سفارش کر دیں. آپ نے فرمایا کہ میں خاتون ہوں اور میں یہ کام نہیں کر سکتی. کہا آپ اپنے بیٹے حسن کو کہیں کہ وہ امن و امان کا اعلان کر دے. فرمایا کہ نہیں ابھی سی عمر نہیں ہے. چنانچہ آپ طرف سے مایوس ہو کے یہ واپس پلٹ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشینوں کو حکم دے دیا کہ جنگ کی تیاری کرو، ہم مکہ المکرمہ کے اوپر حملہ کریں گے. چنانچہ تیاری شروع کر دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری اس تیاری کی خبر جو ہے وہ اہل مکہ کو نہ ہو یہاں تک کہ ہم ان کے سر کے اوپر پہنچ جائیں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کی تیاری فرمائی اور 10 رمضان المبارک کو سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر مکہ المکرمہ سے نکلے. مرو زہران کی وادی میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اب دوسری طرف اہل مکہ کو بھی یہ تشویش ہو چکی تھی کہ مسلمان اب آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم نے عہد شکنی کی ہے، ہم نے وعدہ توڑا ہے اور اب مسلمان آرام سے نہیں بیٹھیں گے. چنانچہ وہ بھی ہر وقت جاسوسی کے اندر رہتے تھے کہ کسی طرف سے کوئی خبر آئی کہ کہیں مسلمان ہمارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری تو نہیں کر رہے. چنانچہ جب مرو زہران کی وادی میں حضور پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10,000 صحابہ تھے تاکہ ہر کوئی اپنا خیمہ الگ الگ لگائے. یہ وادی مکہ المکرمہ سے کچھ دور ہے. فرمایا کہ ہر بندہ اپنا خیمہ الگ الگ لگائے اور رات کے وقت ہر خیمے کے باہر آگ روشن کی جائے. مقصد یہ تھا اب 10,000 خیمہ لگا ہوا ہو اور 10,000 چولہے جل رہے ہوں رات کے وقت. اور یہ بہت دور تھا کہ جب بجلی تو ہوتی نہیں تھی، رات کے وقت کتنا اندھیرا ہوتا تھا. تو 10,000 چولہے جب جلیں گے تو ایک سامان بن جائے گا اور دشمن کے اوپر ہمارا روب طاری ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ 10,000 الگ الگ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ اپنے خیمے کے باہر آگ جلائے. اب ادھر ابو سفیان اس کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان کسی کے اوپر ہمارے اوپر حملہ ہو سکتے ہیں. چنانچہ وہ بھی جاسوسی کرنے کے لیے اسی رات مکہ المکرمہ سے باہر نکلا. اس کے ساتھ حکیم ابن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی تھے. یہ 3 بندے ایک لیے جاسوسی کے لیے نکلے. اب ادھر جب مسلمان جو ہے مرو زہران میں پہنچ گئے اور صبح انہوں نے مکہ المکرمہ کے اوپر حملہ کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ چلو ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری تو ہے، ٹھیک ہے ہمارے دشمن ہے مگر رشتہ داری بھی ہے. صبح مسلمان ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے تو جو ان کی حالت ہوگی ظاہر بات ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ مجھے مکہ المکرمہ کا کوئی بندہ مل جائے، میں اس کو پیغام دوں کہ اے اہل مکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا 10,000 کا لشکر لے کر آ گئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آؤ اور معافی مانگ لو اور امان طلب کر لو. اگر صبح تک تم نے یہ کام نہ کیا صبح حضور حملہ کر دیں گے، کوئی نہیں بچے گا. کہتے ہیں میں اس نظریے کے ساتھ کسی بندے کی تلاش میں نکلا، رات کا وقت تھا. کہتے ہیں کہ جب میں تلاش میں نکلا اچانک مجھے ابو سفیان کی آواز آئی. ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یار اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا ہے، اتنا بڑا لشکر، اتنی آگ روشن ہے. بدیل یہ کہہ رہا تھا کہ شاید بنو خزاعہ جن کے اوپر ہم نے حملہ کیا تھا وہ آ گئے ہم سے بدلہ لینے کے لیے. ابو سفیان کہنے لگا نہیں نہیں ان کے پاس اتنی کثرت کہاں ہے، اتنے بندے کہاں ہیں، یہ اس کا لشکر نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جب ابو سفیان کی آواز سنی تو اس کا آواز تھی یا ابا حنظلہ، یہ اس کی کنیت تھی، اے ابو حنظلہ
ابو سفیان نے جب حضرت عباس کی آواز میں تو کہا یا ابا فضل، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت تھی، کیا ابو فضل آپ یہاں پر؟ کہا ہاں، یہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا 10,000 کا لشکر لے کر آ گیا تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، میرے ساتھ آؤ اور آ کر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ اور حضور سے معافی طلب کر دو اور امان مانگ لو اپنے لیے، ورنہ صبح حضور مکہ المکرمہ کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ اگر تم نے صلح نہ کی، امان طلب نہ کی حضور سے، تو پھر یاد رکھنا جو تمہارا حشر ہوگا وہ تمہارے سامنے ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ابو سفیان بات کو سمجھ گیا، حضرت عباس نے اس کو اپنے پیچھے خچر میں سوار کیا اور حضور کی بارگاہ کی طرف لے کر جب چلے، فرماتے ہیں کہ میں دوسروں کے خیموں کے قریب سے تو گزر گیا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت عمر فاروق کی نظر پڑ گئی ابو سفیان کے اوپر، کیونکہ یہ اسلام کا بڑا جانی دشمن تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو کہا عباس اس کو کہاں پر لے کر جا رہے ہو، یہ اللہ کا دشمن، رک جاؤ، میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اس کے قتل کا آرڈر لے کر آتا ہوں، آج یہ میرے ہاتھ آ گیا، آج یہ بچ کر نہیں جائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے کھچر کو ایڑ لگائی اور اس کو بھگا دیا۔ اب حضرت عمر فاروق کے باغے کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق حضور کے خانے میں پہنچے اسی لمحے میں حضور کے خانے میں داخل ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو سفیان آیا ہے، یا رسول اللہ اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہمیں، آج ہمارے ہتھے چڑھ گئے، حضور مجھے حکم دے میں اس کو قتل کر دوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور کا سر اگر اپنی گود میں لے لیا، چچا تھے حضور کے، کہتے ہیں میں نے حضور کا سر اگر پکڑ لیا، اپنی گود میں لے لیا، میں نے کہا حضور میں نے اس کو امان دے دی ہے، میں نے اس کو امان دے دی ہے اور میں اس کو امان دے کے اپنی بارگاہ میں آیا ہوں، حضور اس کو معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چچا جا، اگر آپ نے اس کو امان دے دی ہے تو محمد رسول اللہ نے اس کو امان دے دی ہے۔ اور رات کے وقت ابو سفیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوتی رہی۔ صبح جب نماز فجر کا وقت آیا، اذان فجر دی گئی، جیسے ہی اذان فجر ہوئی صحابہ اکرام اپنے خیموں سے نکل کر بھاگے اور جلدی جلدی وضو کرنے لگے۔ ابو سفیان کے لیے منظر بڑا عجیب تھا، کہنے لگا یا ابا فضل، یعنی اے عباس کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب دوران وضو سے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے لیے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور جب حضور وضو فرمانے لگے، جو قطرہ حضور کے جسم اطہر کو مس کر کے نیچے گرنے لگتا، صحابہ اپنی ہتھیلیاں اس کے نیچے کر دیتے، اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے چہروں پر سجا لیتے، اپنے جسموں پر سجا لیتے۔ ابو سفیان کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، میں کیسر کے دربار میں گیا ہوں، میں کسرا کے دربار میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم ہے میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو اس بادشاہ کے ساتھ ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت محمد مصطفیٰ کے غلام ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہ جب اذان فجر ہوئی، اقامت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، تو یہ جماعت کا منظر بھی ابو سفیان کے لیے بڑا حیران کن تھا کہ جیسے ہی حضور نے اللہ اکبر کہا، پیچھے صحابہ نے اللہ اکبر کہا، جب حضور رکوع فرماتے صحابہ بھی پیچھے رکوع فرماتے، جب حضور سجدے کے اندر جاتے تو صحابہ اکرام بھی حضور کے پیچھے سجدے کے اندر جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، ابو سفیان حضرت عباس سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہے میں نے اس طرح کی اطاعت و فرما برداری دنیا کے اندر کسی بندے کی ہوتی نہیں دیکھی جس طرح کی اطاعت و فرما برداری ہے عباس تیرے بھتیجے کی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے ابو سفیان جو تمہارے گھر کے اندر آ کے بڑا لے لینا اس کو معافی ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر تو بڑا چھوٹا سا ہے، اس میں کتنے بندے سمائیں گے؟ فرمایا جو حرم کعبہ میں بنا لے اس کو بھی معافی۔ کہا حضور حرم کعبہ وہ صحن حرم وہ بھی چھوٹا سا ہے، کتنے بندے سمائیں گے؟ فرمایا جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے دروازہ بند کر دے اس کو بھی معافی، اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان روانہ ہوا، پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بھیجا، کہا اس کو بھی مکے میں داخل نہ ہونے دینا، اس کو راستے میں روک لینا، جب لشکر اسلام مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہا ہوگا یہ وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کیا شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس راستے کے اندر ابو سفیان کو لے کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مختلف لشکر جو ہے ان کی تقسیم فرمائی ہوئی تھی، یعنی یہ 10,000 کا جو لشکر تھا مختلف دستے بنا دیے گئے تھے اس کے. کسی دستے کی قیادت حضرت خالد بن ولید فرما رہے تھے، کسی دستے کی قیادت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، کسی دستے کی قیادت حضرت زبیر بن عوام فرما رہے تھے. اس طرح مختلف صحابہ تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ چاروں طرف سے تم نے مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہونا ہے اور ایک ایک دستہ کر کے داخل ہو تاکہ اہل مکہ کے اوپر ہمارا روب طاری ہو جائے. چنانچہ ایک ایک دستہ جب گزرتا گیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا، ابو سفیان کا دل دہل جاتا. ابو سفیان حضرت عباس سے پوچھتا، حضرت عباس کہتے یہ زبیر بن عوام کا لشکر جا رہا ہے، یہ ابو ذر غفاری کا لشکر جا رہا ہے، یہ فلاں کا لشکر ہے، یہ فلاں کا لشکر ہے. کہنے لگا تمہارے بھتیجے کا لشکر نہیں آ رہا، فرمایا وہ ابھی آ رہا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب لشکر آیا، 1000 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، اور ان صحابہ نے لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی اور لوہے کی زریں پہنی ہوئی تھی، اور اس شان و شوکت کے ساتھ یہ لشکر آ رہا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو سفیان آج تک تم نے ایسا لشکر دیکھا؟ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم آج تک اتنی شان و شوکت والا لشکر میں نے نہیں دیکھا. اے عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہی یہ بڑی بلند ہو گئی ہے. حضرت عباس کہنے لگے ارے نادان یہ بادشاہی نہیں ہے بلکہ یہ نبوت کی شان ہے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اندر جھکا ہوا تھا، اور کتنا جھکا ہوا تھا، جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اس اونٹنی کا جو پہان تھا وہ آگے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بوسے لے رہا تھا. اور اس میں امت کو تعلیم تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے جائے تو اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا، فخر و غرور نہیں کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے. اس انداز کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے، اور جب چاروں طرف سے لشکر جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستہ تھا اس کے آگے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کا جھنڈا بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا. جب حضرت سعد بن عبادہ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تسحر الحرمہ، الیوم اذل اللہ قریشہ. آج لڑائی کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے، آج ہم حرم کا جو تقدس ہے اس کا بھی خیال نہیں کریں گے. اے مکہ جس طرح تم نے بنو خزاعہ کو قتل کرتے ہوئے حرم کے تقدس کا خیال نہیں کیا، آج ہم بھی حرم کے تقدس کا خیال نہیں کریں گے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دے گا. جب ابو سفیان نے یہ اعلان سنا تو وہ دہل گیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اہل مکہ نے جب یہ اعلان سنا تو کانپ اٹھے کہ آج تو مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ ان کا ایک شاعر ہے زراد بن خطاب، اس نے قصیدہ لکھا. وہ قصیدہ لے کر حضور کی بارگاہ میں اس نے ایک عورت کو بھیجا، کیونکہ جانتے تھے کہ حضور عورتوں پر اور بچوں پر بڑی شفقت فرمانے والے ہیں. خود آگے نہیں ہوئے، قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کر اس عورت کو دیا، اور اس نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آج طاقت اور غلبہ عطا فرمایا ہے، آپ بڑے رحم فرمانے والے ہیں. قریش پر آج مکہ المکرمہ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہمارے اوپر رحم فرمائیں. یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، آج وہ بکھرے ہوئے شیر نکل آ رہے ہیں. آج کی کیفیت یہ ہے کہ جس طرح ایک شیر شکار کر چکا ہو، شکار اس کے پنجوں کے اندر ہو اور اس کے پنجوں سے شکار چھین لیا جائے، اس کے غصے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کہا سعد بن عبادہ تو آج ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے جیسے اس کے پنجوں سے شکار کو چھین لیا گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچائیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قصیدہ سنا کی بات سنی، کہا یہ اعلان کس نے کیا کہ آج یوم الملحمہ، کیا لڑائی کا دن ہے. عرض کی یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نے یہ اعلان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو بلایا، ان سے جھنڈا لے لیا، ان کے چہرے کی کیفیت بدل گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی تو موقع ملا تھا اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کا، آج ہی تو یہ ہمارے ہتھے چڑھے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا لیا اور ان کے بیٹے قیس کو عطا فرما دیا. یہ بھی ہمت تھی کہ باپ سے لیا ہے بیٹے کو دے دیا ہے کہ ان کے دل کے اندر ملال نہ آئے. حضرت قیس کو جھنڈا دیا اور فرمایا اے قیس تمہارا باپ تو یہ اعلان کر رہا تھا
الیوم یوم الملحمہ، کہ آج لڑائی کا دن ہے، خون ریزی کا دن ہے۔ اب تم جھنڈا ہاتھ میں پکڑو اور یہ اعلان کرو الیوم یوم الملحمہ، آج رحمت والے نبی کی رحمت کے ظہور کا دن ہے۔ آج لڑائی نہیں ہوگی، آج خون ریزی نہیں ہوگی۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خالق کائنات جل مجدہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آج ان کی شان رحمت للعالمین کا ظہور کا دن ہے۔ آج تمہیں مارا نہیں جائے گا، آج تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اور آج تمہاری بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میں اعلان کر دو کہ الیوم یوم یعظم اللہ العافیۃ الکعبہ، الیوم یوم تقصی فیہ الکعبہ، آج کعبے کی بے حرمتی نہیں ہوگی، ہمیں کعبہ کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا، بلکہ آج وہ دن ہے کہ کعبۃ اللہ کی حرمت کا خیال کیا جائے گا، کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اور الیوم یوم اعز اللہ فیہ قریشا، اور آج قریش کی عزت پامال نہیں کی جائے گی، بلکہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ قریش کی عزت کو چاند لگا دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر، اب وہ سارے سامنے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جب حضور مکہ مکرمہ کے اندر تھے، انہوں نے حضور کو ساحر کہا، کذاب کہا، مجنون کہا، حضور کے راستوں کے اندر کانٹے کی چھاتے رہے، حالت نماز کے اندر حضور پر توجیہیاں پھینکتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انہوں نے اذیت دی۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر حضور اور حضور کے غلاموں کو انہوں نے بند کر کے رکھا، اور پھر یہاں تک کہ حضور کے جان کے دشمن بن گئے، اور ان کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ اور جب حضور گئے تھے، کس حالت کے اندر گئے تھے؟ ایک صرف جانے گار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ساتھ تھی، تیسرا بندہ ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اور آج جب حضور واپس پلٹے ہیں، 10,000 کا لشکر ہے، اور وہ سارے کے سارے سامنے ہیں جنہوں نے یہ اذیتیں دی تھی، جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی، جنہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی حضور کو تنگ کرنے کے لیے، آج شرمسار ہیں، آج سر جھکے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آج شرمسار ہیں، نادم ہیں، فرمایا تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو، اس قسم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو میری ذات سے؟ کہنے لگے آپ کریم نبی ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو قریب پایا ہے، آپ کے ابا جی بھی بڑے قریب تھے، آج بھی ہم آپ سے کرم کی توقع رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آج بھی میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، کہ بھائیوں نے بڑا ستایا تھا ان کو، لیکن جب بھائی گئے تھے ان کے دربار کے اندر اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا اور بتایا تھا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو کنویں کے اندر